بتائیے گا، کل بھی ایک فیصلہ آیا اور آج ایک دوبارہ فیصلہ آ گیا، 2 دن میں 2 فیصلے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو آج میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو دفن کر دیا، اور یہی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ جو کل 2-3-4 دن سے ہو رہا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کورٹ میں بیٹھ کے، آپ موجود تھے جب ہم دربے کے اندر بند تھے سائفر کیس میں، اور جو ایکس پرائم منسٹر، ایکس فارن منسٹر اور جج ان کے ساتھ کیسی برتاؤ کر رہا تھا۔ تو اس لیے اس کے اوپر کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ میں ابھی کسی کو یہی کہا کہ پہلے تو لائرز ہمیں جواب دیں کہ جب یہ انہی میں سے اٹھ کے یہ ججز بنائے گئے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ہمیں انصاف ٹھیک ملنا چاہیے کہ نہیں پاکستانیوں کو۔ یہ جو آج عمران خان جیل میں بیٹھے، انہوں نے ایکسپوز کر دیا پورا سسٹم، جو رہ گیا تھا نا کسر۔ آج ہم اپنے ایک منٹ دیکھ رہے ہیں، گزار رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کس قسم کے ججز آئے ہیں اور کس قسم کے یہ لائرز۔ آپ ہمیں جواب دیں کہ ان کی ایسوسیشنز کیوں نہیں ہمیں بتاتی ہیں؟ کیا ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں اور جو بار کاؤنسلز ہیں یہ نظر رکھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ وہ کدھر ہیں؟ بول کیوں نہیں رہا کوئی لائرز ایسوسیشن، کوئی بار کاؤنسلز، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ اپنے الیکشنز کے لیے ماشاءاللہ اتنی محنت کرتے ہیں، کاش ہمارے یہ جو جسٹس سسٹم ہے اس کے لیے بھی اتنی محنت کر دیتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے 2 بڑے فیصلے، الیکشن پہ پارٹی پہ فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں اور ہمیں جوش سے نکلنا چاہیے 8 تاریخ کو، بہت منظم طریقے سے اپنا ووٹ۔ اب ہمارا اس کی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی پیسے دے کر لوگ ووٹ ڈال دیں گے۔ میں کہہ رہی ہوں لوگ اپنے لیے نکلیں گے، ایک ووٹ کی قیمت کوئی پیسہ نہیں پورا کر سکتا۔ یہ ہماری اتنی بڑی اب ذمہ داری ہے، اگر اس نظام سے ہم نے بچنا ہے تو ہمیں ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ میں کہتی ہوں کسی کو بھی ووٹ ڈال دیں، لیکن ووٹ اپنا ضرور ڈالے گا۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، ساری صورتحال میں واحد ایک سیاسی جماعت ہے، جماعت اسلامی، جس نے سارے معاملے کی مذمت کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا موجودہ صورتحال کے اندر ہو رہا ہے۔ اب تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی نون لیگ کو منع کرتے تھے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہ کریں۔ اب تو چیز ساری کھل کر سامنے آ گئی ہے، عدالتیں آپ کی درخواستیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کس پلیٹ فارم پر جائیں گے، کہاں آپ اپنی پٹیشن لے کر جائیں گے؟ یہ جو پارٹیاں بول رہی ہیں نا، ان کے لیے بھی بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے تو نہیں بولے، اب اپنے جان بچانے کے لیے بول رہے ہیں۔ اب یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا کیا موڈ ہے، لوگوں کو ان لوگوں پہ غصہ ہے، ان لوگوں پہ اعتماد اٹھ چکا ہے۔ جماعت اسلامی کو جنہوں نے کیا عظیم شخصیت تھی مولانا مودودی کی، اور کیا حال کر دیا ہے انہوں نے اپنی جماعت کا، کہ ایک صحیح سچ کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکے۔ اگر یہ سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے، انصاف کے لیے، آج میرے خیال میں ان سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ جب اپنی ذاتوں کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، اپنی سیٹوں کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ لگے رہے، انہوں نے انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ آج دیکھ لیں عمران خان کا صرف جیل بیٹھنا ہی ان سب کی شرمندگی کا باعث، اب اتنے شرمندہ ہوں گے کہ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اچھا، عدالت نے فیصلہ سنا دی ہے، تو کیا بشرا بی بی جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اب گرفتاری دینے جا رہی ہیں؟ میرے خیال میں ہم تو یہاں باہر آ گئے ہیں جیل میں، اور وہ بھی آ رہی تھیں جیل، تو اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں فون تو ملتے نہیں ہیں، تو ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، خود آئیں گی۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ خود ہی آ جائیں گے اگر ان کو پیغام مل جاتا ہے، کیونکہ تو وہ ویسے ہی آ رہی تھیں جیل۔ ہم تو صبح، آپ کو پتہ ہے ہم تو عدالت میں آ رہے تھے، تو ابھی ہمیں نہیں پتہ کیونکہ ہمارے فون کا ابھی ایکسیس۔ اچھا، ایک دفعہ بھی خان صاحب کی طبیعت خراب نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا سیاسی لیڈرز جب بھی یہاں پر آتے، سیاسی قیدی جب بھی وہ بنے ہیں، کوئی دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا تھا تو کسی کے جو ہے وہ سانس کا مسئلہ ہو جاتا، لیکن ہم نے دیکھا خان صاحب ابھی تک انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ میری طبیعت ناساز ہے، اور ایسا ٹیسٹ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا جو صرف امریکہ سے ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کوئی ابھی تک سامنے چیز نہیں آئی۔ وہ خان صاحب کیوں کریں گے؟ ایک انسان عزت دار آدمی وہ جھوٹ بول کے ان چیزوں کے اوپر کرے گا؟ ابھی اپنے آپ کو اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے گرا لے گا، اپنے آپ کو جیل سے نکالنے کے لیے؟ وہ ایسی چیز آج تک انہوں نے کی، جو کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ جیل میں، آپ اگر کل آپ تھے، یہ تھے وہاں پہ، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھتے تو وہ جب وہ اتنے بیچارے روز آ کے کورٹ میں پورا دن، آپ کو پتہ ہم سارے بیٹھتے ہیں ہم سب نے حاضریاں لگائی ہیں،
अब कल हम देखा ऐनक लगाई और अखबार पढ़ना शुरू हो गए। तो मैंने कहा काश मेरे पास कैमरा होता या मीडिया के पास कैमरा तो मैं वो तस्वीर खींचती। 15 लॉयर्स आगे खड़े हुए हैं जज के सामने और खान साहब ने अखबार खोला और ऐनक लगाई और पढ़ना शुरू हो अच्छा, गया। आज कहीं अपील के लिए कहीं जाएंगे आप? हाई कोर्ट तो कल गए थे ना, इसलिए तो इतनी जल्दी हुई है। सबको लॉयर्स ने तो हमें यही बताया कि जब हम हाई कोर्ट में, मैं खुद गई थी, मेरी बहनें जो थी वो और बच्चा बीबी यहाँ आए थे, मैं उधर गई थी लॉयर्स के साथ और वहाँ पे हम कोर्ट के अंदर खड़े थे। 11:15 बजे हम कोर्ट के अंदर पहुँच चुके थे। हम आमिर फारूक के सामने खड़े थे और आगे देखें क्या हुआ, उधर ही इनका ऑर्डर आ गया। थैंक यू। थैंक यू।